عشق آتش قسط نمبر 27 آفاق 8 بجے کلینک پہنچا تو اسے انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ ڈاکٹر احمد ساتھ ساتھ ہی کلینک میں داخل ہوئے تھے۔ آفاق نے جب اپنا تعارف کرایا تو وہ بہت اتفاق سے ملے۔ اوہ، تو آپ ہیں وجدان کے دوست مزمل سے فون پر آپ کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ وہ بھاری ڈھیل ڈھول کے درمیانی قامت والے شخص تھے۔ ان کی عمر 60 کے پتے میں تھی۔ بچوں جیسے معصوم چہرے پر سفید داڑھی تھی۔ سر کے بال بھی سفید تھے جو اتنے ہلکے ہو چکے تھے کہ تقریباً گنجے نظر آتے تھے۔ موٹے ہندسوں کی اینک پہنے ان کی آنکھیں چمکتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ آفاق کو ساتھ لیے اپنے روم میں آگے اپنی چیئر پر بیٹھ کر انہوں نے سامنے کرسی پر بیٹھے آفاق کو مسکرا کر دیکھا تو یوں لگا جیسے کوئی بچہ شرارت پر آمادہ ہو۔ پھر دلچسپی سے پوچھنے لگے، تو بتائیں آفاق، مجھے سنانے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ سنانے کے لیے اتنا کچھ ہے ڈاکٹر صاحب کہ مجھے لگا کہ اس داستان کی طوالت میں الجھ کر کہیں کوئی اہم بات بتانے سے نہ رہ جائے، اس لیے میں اپنی ان یادداشتوں کو لکھ لایا ہوں جو وجدان سے متعلق ہیں۔ آفاق نے فائل ٹیبل پر رکھ کر ان کی طرف کھسکا دی۔ ارے یہ تو آپ نے کمال کا کام کیا ہے، واقعی طویل گفتگو کے دوران بہت سی باتیں ذہن سے محو ہو جاتی ہیں۔ بچوں کی طرح خوش ہو کر اچھلتے ہوئے انہوں نے فائل پکڑ لی، پھر اس کے اندر صفحوں کو ہاتھ میں لے کر تیزی سے گھراتے دیکھا، پھر فائل بند کر کے کہا، بس پھر آپ جائیں تاکہ میں ان صفحوں کو پڑھ سکوں۔ جی بالکل۔ ان کے جملے کے ساتھ ہی آفاق کھڑا ہو گیا۔ جاتے جاتے اپنا نمبر ضرور دیتے جائیں گا تاکہ اگر میرے ذہن میں کوئی سوال آ جائے تو براہ راست آپ سے کانٹیکٹ کر سکوں۔ شور۔ آفاق نے اپنا کارڈ نکال کر ان کی طرف بڑھایا۔ سب رات کا کھانا کھا رہے تھے جب فون بجنے لگا۔ مزمل، میں دیکھتا ہوں، کہہ کر نوالہ پلیٹ میں رکھ کر اٹھا اور فون کا ریسیور کان سے لگا کر ہیلو کہا۔ دوسری طرف ڈاکٹر احمد اپنے مخصوص بے تکلف انداز میں بولے، برخودار، ہیلو ہائی سے کام نہیں چلے گا، بھائی کو لے کر کلینک آ جاؤ، اب اس سے ملنا ضروری ہو گیا ہے۔ آپ وقت بتا دیں، میں اسے لے کر آ جاؤں گا۔ دیکھو میاں، ویسے تو ہمارے پاس 2 ہفتے تک ٹائم نہیں تھا، مگر وجدان کا کیس پڑھنے کے بعد مجھے لگتا ہے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر تم صبح 9 بجے آ سکتے ہو تو میں اپنی کل صبح کی اپائنٹمنٹ کینسل کر دیتا ہوں۔ ان کی بات سن کر مزمل جلدی سے بولا، ہاں کیوں نہیں، میں اسے لے کر صبح 9 بجے پہنچ جاؤں گا۔ پھر ایسا ہے کہ وجدان کو کلینک لانے سے پہلے خاص چیز تمہیں مجھ تک پہنچانی ہوگی۔ مزمل نے دھیان سے ان کی بات سنی اور چونکہ کھانے کے ٹیبل پر وجدان موجود تھا اور فون ڈائننگ ٹیبل سے بہت دور نہیں تھا، اس لیے محتاط انداز میں کہا، آپ فکر مت کریں انکل، آپ کی مطلوبہ چیز ابو کے پاس ہے اور میں ان سے وہ لے کر آدھے گھنٹے میں آپ کے گھر پہنچ رہا ہوں۔ فون رکھ کر وہ مستفزین سے بولا، ابو آپ ذرا اپنے کمرے میں آئیں گے؟ انہیں مزمل کے لہجے میں غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا۔ فوراً اٹھ گئے۔ چلو۔ ان کے ساتھ بیٹھا شیان جو ان تھوڑے سے دنوں میں ہی ان سے گل مل گیا تھا، انہیں جاتے دیکھ کر وہ بھی کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا۔ شیان، کھانا کھا کر جاؤ۔ انیکا نے اسے اٹھتے دیکھ کر ٹوکا بھی، مگر وہ کھا لیا تائی امی کہہ کر مستفزین کے کمرے کی طرف بھاگتا چلا گیا۔ جب وہ اچھلتا کودتا ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ اسٹڈی ٹیبل کا دراز کھول کر کھڑے تھے۔ پھر انہوں نے دراز میں سے ایک لفافہ نکال کر مزمل کو دیا۔ مزمل نے لفافہ لے کر اس میں سے تصویریں نکالیں اور دیکھنے لگا، پھر ایک تصویر الگ کر کے بولا، ہاں یہی تصویر چاہیے۔ پھر باقی تصویریں اور لفافہ اپنے ابو کو تھما کر چلا گیا۔ مستفزین ان تصویروں کو دوبارہ لفافے میں ڈال رہے تھے کہ شیان اپنے پرتجسس فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تیزی سے ان کے پاس آ گیا اور اچھل کر تصویروں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، یہ کیا ہے؟ پھر ان تصویروں کو دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ وہ اس کی لا علمی کو شرارت سمجھ کر مسکراتے ہوئے بولے تو شیان اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو جھپک کر سر دائیں بائیں ہلانے لگا۔ نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ ہنس کر بولے۔ تصویریں لفافے میں ڈالنے لگے تو شیان ان کا بازو دبوچ کر بولا، بتائیں نا دادا ابو، یہ کون ہے؟ اب وہ اس کی بچکانہ سی الجھن کو محسوس کر کے چونکے، کیا تمہیں ابو نے کبھی ان کے بارے میں نہیں بتایا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا تم نے کبھی ان کی کوئی تصویر بھی نہیں دیکھی؟ شیان نے ایک نظر غور سے تصویر میں نظر آتے چہرے کو دیکھا اور پھر دوبارہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ مستفزین کے پیشانے پر لکیریں ابھریں۔ وجدان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بڑبڑائے، پھر ہاتھ مار کر دراز بند کرتے ہوئے شیان سے بولے، ابو نے نہیں بتایا تو کیا ہوا، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے، آؤ میرے ساتھ۔ پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لیے صوفے پر جا بیٹھے۔ پھر وہ ساری تصویریں اسے ایک ایک کر دکھاتے ہوئے دھیرے دھیرے سے کچھ بتانے لگے۔ میں یہ تصویریں اپنے پاس رکھ لوں؟ ان کی بات ختم ہوئی تو شیان بولا، ہاں لیکن ابو سے ذکر مت کرنا، انہیں ان کے بارے میں بات کرنا اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے رسان سے سمجھایا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن 9 بجے سے کچھ منٹ پہلے ہی مزمل اپنے ساتھ وجدان اور مستفزین کو لیے ڈاکٹر احمد کی کلینک پہنچ گیا تھا۔ ڈاکٹر احمد اسے کل بتا چکے تھے کہ آج وہ وجدان کے ساتھ سیٹنگ رکھیں گے۔ وہ لوگ روم میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر احمد ان کے استقبال کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھ گئے۔
یہ گرم جوشی غالباً ان کے مزاج کا حصہ تھی۔ ان تینوں کو کرسیاں پیش کر کے وہ خود بھی جا کر اپنی چیئر پر بیٹھ کے ہاں تو بتائیے کیا لیں گے، چائے یا ٹھنڈا؟ مصباح کو لگا وہ کلینک نہیں آئے بلکہ کسی عزیز سے ملنے اس کے گھر جا پہنچے۔ ان کی بے تکلفی پر عجیب سا محسوس کرتے ہوئے انہوں نے جلدی سے کہا اس کی کیا ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب؟ مگر انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں، سر ہلا کر اپنے آپ سے بولے چائے ہی منگوا لیتا ہوں، اور انٹرکوم اٹھا کر چائے لانے کو کہا۔ جب چائے آئی تو انہوں نے ایک عجیب حرکت کی، انہوں نے چائے لانے والے لڑکے کو جانے کا اشارہ کیا اور خود اپنی جگہ سے اٹھ کر چائے بنانے لگے۔ کتنی چینی لیتے ہیں مصباح صاحب؟ وہ چہرے پر عجیب سے تاثرات کے ساتھ بولے 1.5 چمچ۔ پھر انہوں نے مزمل سے بھی یہی سوال کیا۔ مصباح کے برعکس اس کے چہرے پر چنبے کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا ڈاکٹر احمد اپنے مریضوں سے اسی طرح پیش آتے ہیں۔ 2 چمچے اس نے کہا۔ ڈاکٹر احمد نے چینی ملا کر ان کے کپ ان کے سامنے رکھے، پھر تیسرے کپ میں چائے ڈال کر شوگر پوٹ ہاتھ میں لیا اور بجدان سے پوچھا کتنے چمچ؟ پھر فوراً ہی بولے لیکن میں تم سے کیوں پوچھ رہا ہوں جبکہ مجھے معلوم ہے کہ تم میٹھی چائے پیتے ہو، 3 چمچے کافی ہوں گے۔ ان کی خود کلامی سن کر بے ساختہ وجدان کی زبان سے نکلا میں چائے بنا شکر کے پیتا ہوں۔ ڈاکٹر احمد نے ہاتھ میں پکڑا چینی کا چمچہ شوگر پوٹ میں الٹ کر وجدان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور بغیر چینی کے چائے کا کپ اسے پکڑا دیا۔ مصباح کو اچانک ہی ان کی اب تک کے رویے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ وجدان کی یہ عادت خود انہیں بھول چکی تھی، بلکہ شاید کسی کو بھی اس کی یہ عادت یاد نہیں رہی تھی، کیونکہ جب سے وہ واپس آیا تھا اسے چینی ملے چائے ہی مل رہی تھی اور وجدان بھی آرام سے پی لیتا، ورنہ 10 سال پہلے وہ چینی والے چائے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ ڈاکٹر احمد کو یقیناً یہ بات آفاق نے بتائی ہوگی اور اب انہوں نے غیر محسوس انداز میں وجدان کو اس کی ایک بھولی ہوئی عادت یاد کرا دی تھی۔ مصباح اچانک ان سے بہت متاثر نظر آنے لگے تھے۔ انہوں نے مزمل کو دیکھا جو ان کے تاثرات کی تبدیلی کو محسوس کر کے مسکرا رہا تھا۔ پھر جتنی دیر میں چائے پی گئی انہوں نے وجدان سے کوئی بات نہیں کی۔ چائے ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر احمد اس کے دائیں بائیں بیٹھے اس کے والد اور بھائی سے بولے آپ دونوں کے ساتھ کافی باتیں کر لیں، اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ وجدان سے بھی کچھ گپ شپ ہو جائے۔ مزمل والد صاحب کو لاؤنج میں لے جاؤ۔ اور مزمل فوراً اٹھ کر مصباح کی طرف آ گیا چلیں ابو باہر چل کر بیٹھتے ہیں۔ پھر انہوں نے ساتھ ہی کمرے سے باہر آ گیا۔ وجدان ٹھیک تو ہو جائے گا نا مزمل؟ وہ آس بڑے لہجے میں بولے انشاءاللہ آپ اچھی امید رکھیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔ مگر پھر ڈاکٹر صاحب بھی تو وجدان کو پرسنل اٹینشن دے رہے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ وجدان ٹھیک ہو جائے گا، آپ یہاں آرام سے بیٹھیں اور بالکل پریشان نہ ہوں۔ انہیں تسلی دیتے ہوئے مزمل نے انہیں اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا لیا۔ ان دونوں کے کمرے سے نکلتے ہی ڈاکٹر احمد وجدان کی طرف متوجہ ہوئے ہاں تو برخودار اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، کچھ بھی، جیسے کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے، کون سا موسم اچھا لگتا ہے، یا اسپورٹس کے بارے میں ہی کوئی بات کر لو۔ آفاق نے مجھے بتایا تھا تم کالج میں فٹ بال ٹیم کے کپتان تھے، تمہارا فیوریٹ فٹ بال پلیئر کون ہے؟ وہ سوال پہ سوال کیے جا رہے تھے اور کہیں بھی جواب لینے کے لیے رکے نہیں۔ چکور پیپر ویٹ کو ہاتھ میں لے کر گھماتے وجدان کو دیکھتے ہوئے انہیں جواب ملنے کی امید بھی نہیں تھی، حالانکہ وہ اس وقت سوچ میں ڈوبا لگ رہا تھا کہ پر اس کی آنکھوں کی الجھن بتا رہی تھی کہ وہ اپنی سوچ کو مرتکز نہیں کر پا رہا۔ ڈاکٹر احمد نے چپ ہو کر اسے دیکھا، پھر بولے بلو کلر تمہارا فیوریٹ ہے؟ وجدان نے ان کی طرف دیکھا تو وہ اپنے اندازے کی وضاحت میں بولے دراصل میں سوچ رہا تھا کہ ٹیبل پر وائٹ اور براؤن کلر کے پیپر ویٹ بھی رکھے ہیں، مگر تم اپنے سامنے رکھے ان پیپر ویٹس کو چھوڑ کر دور رکھے بلو پیپر ویٹ کو اٹھا کر اس سے کھیل رہے ہو، یہ پیپر ویٹ بلیک کلر کا ہے۔ وجدان نے پیپر ویٹ کی طرف دیکھے بغیر کہا ارے ہاں یہ تو بلیک ہی ہے۔ وہ چونک کر بولے جیسے پہلے کبھی اس کے کلر پر دھیان نہ دیا ہو۔ وجدان کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی کہ وہ ایکٹنگ کر رہی ہیں۔ اس نے پیپر ویٹ نیچے رکھا اور دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے کرسی پر پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر احمد پھر سے شروع ہو گئے اچھا تمہاری ہابیز کیا کیا ہیں؟ بک ریڈنگ؟ انہوں نے ٹیبل کی طرف دیکھتے وجدان کو دیکھ کر قیاس کیا، پھر خود ہی کہنے لگے آف کورس بک ریڈنگ ہی ہوگی، تمہاری عمر تک پہنچتے پہنچتے عام طور پر لوگ اتنے میچور ہو چکے ہوتے ہیں کہ فارغ وقت کو بھی گنوانا پسند نہیں کرتے اور ایسی ہی کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ویسے مجھے بھی بک ریڈنگ کا شوق ہے، کبھی کبھار کچھ وقت نکال کر لائبریری بھی چلا جاتا ہوں، اس معاملے میں میری عادت بالکل ملیحہ جیسی ہے۔ انہوں نے اتنے اچانک ملیحہ کا نام لیا تھا کہ وجدان نے کرنٹ کھا کر انہیں دیکھا اور وہ اس کی کیفیت کو نوٹ کرنے کے باوجود بولتے رہے مشتاق یوسفی میرے فیوریٹ رائٹر ہیں اور ان کی یہ کتاب تو مجھے خاص طور پر پسند ہے، چلو میں تمہیں ان کی کچھ لائن سناتا ہوں۔ بولتے بولتے وہ اٹھے اور وجدان کے سامنے رکھی کتاب اٹھا لی۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی حرکت اتنی نمایاں رکھی کہ وجدان ضرور متوجہ ہوتا، پھر جیسے ہی وہ کتاب اٹھاتے اس کی نظر کتاب کے نیچے رکھی ملیحہ کی تصویر پر پڑی جو انہوں نے مزمل سے خاص طور پر منگوائی تھی اور ہدایت کی تھی کہ تصویر ایسی ہو جس میں ملیحہ کا چہرہ واضح نظر آ رہا ہو۔ ان کے ہاتھ کی حرکت پر وجدان بے ساختہ متوجہ ہوا تھا اور اس کی نظر بن گئی۔
ڈاکٹر احمد سرسری سی نظر اس پر ڈال کر کتاب کھولتے ہوئے اس میں سے کچھ لائنز پڑھ کر سنانے لگے۔ گاہے بگاہے وہ اسے بھی دیکھ رہے تھے، جس کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت نظر آ رہی تھی، اور ذرا دیر میں ہی اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ وجدان ان کی بات نہیں سن رہا تو کتاب بند کر کے ٹیبل پر رکھتے وہ اس کے ساتھ والی چیئر پر آ بیٹھے۔ اس کے بعد انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ملیحہ کی تصویر اس کے سامنے سے اٹھا لی۔ وجدان ہڑبڑا کر چونکا، پھر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ڈاکٹر احمد نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر تصویر اس کے سامنے لہرائی۔ دل چاہ رہا ہے تو کچھ دیر اور دیکھ لو۔ وجدان نے گردن موڑے بغیر ہی انکار میں سر ہلا دیا تو وہ قصدن مسکراتے ہوئے بولے، ہاں بھائی، تمہیں تصویر کی کیا ضرورت ہے؟ جب بل مشافہہ ملاقات ہو جاتی ہے۔ ویسے باتیں تو خوب ہوتی ہوں گی۔ کیا باتیں ہوتی ہیں؟ ان کے پوچھنے کے انداز میں اتنی شوخی تھی جیسے کالج بوائے اپنے دوست سے ڈیٹ کا احوال معلوم کر رہا ہو۔ وجدان نے سر جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، ان کی بات سننے کو ترس گیا ہوں۔ اب وہ ایک دم سے سنجیدہ نظر آنے لگا۔ تم اس سے کیا سننا چاہتے ہو؟ وجدان نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ ایک دن وہ خود میرے پاس چلی آئیں اور کہیں، لو میں تمہاری ہوں۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ایک بار انہوں نے بھی چاہا تھا کہ میں ان کے پاس آ جاؤں اور وہ مجھ سے سب کہہ دیں جو انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ پھر میں ان کے پاس گیا بھی، مگر انہوں نے منہ پھیر لیا، خود بلا کر منہ پھیر لیا۔ وجدان ہونٹ کاٹنے لگا۔ بہت تکلیف ہوئی تھی، اب بھی ہوتی ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ جس سے محبت کی اس سے رحم کی عادت نہیں۔ جیتے جی بھی سہراب دکھائے اور مر کر بھی سہراب دکھاتی ہیں۔ اب ڈاکٹر احمد کو کچھ پوچھنے یا کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بنا رکے بولتے ہی چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آیا تو اس کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ جذباتی موڑوں سے گزر کر آ رہا ہے۔ مصباح عظیم اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے، پھر تیزی سے اس کے پاس چلے گئے۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ جی ابو، اس نے کھوکھلی آواز میں کہا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ آپ دونوں کو اندر بلایا ہے، اس نے مزمل کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا تو مزمل بولا، ٹھیک ہے تم بیٹھو، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ پھر وجدان کو چھوڑ کر وہ دونوں ڈاکٹر کے کمرے میں چلے آئے۔ مجھے ان کی بیماری کا پتہ چل گیا ہے، یہ شیزوفرینیا میں مبتلا ہیں۔ وہ دونوں بیٹھ چکے تو ڈاکٹر احمد نے کسی سوال سے پہلے ہی کہہ دیا۔ اپنے پچھلے رویے کے برخلاف وہ اس وقت پروفیشنل انداز میں بات کر رہے تھے۔ مصباح عظیم نے ان کی بات سنی، پھر قدرے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سمجھانے لگے، شیزوفرینیا ایسی نفسیاتی بیماری ہے جس میں مریض اپنی سوچوں اور خواہشات کی الجھی دنیا میں جیتا ہے، اور حقیقی دنیا اور اس کے لوگ، یہاں تک کہ مریض کی اپنی شخصیت تک پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی ایسے مریض سے بات کریں گے، اس کے جواب آپ کے سوالات سے میل نہیں کھاتے، اس کی حرکات و سکنات بھی عجیب ہوتی ہیں، ساتھ ہی اس میں جذباتی بے حسی بھی محسوس ہوتی ہے، یعنی وہ چیزیں جن پر دوسرے لوگ خوش اور اداس ہوتے ہیں، یہ اس پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرتے، آپ کی رائے میں یقیناً وہ شخص پاگل ہوگا۔ لیکن ٹیکنیکلی شیزوفرینیا کے مریض پاگل نہیں ہوتے، کیونکہ پاگل اسے کہا جاتا ہے جو سوچ بوجھ نہ رکھتا ہو، لیکن شیزوفرینیا کے مریض سوچ بوجھ رکھتے ہیں، وہ باتوں کو سنتے بھی ہیں اور ٹھیک سے سمجھتے بھی ہیں، بس اس پر رد عمل اظہار نہیں کرتے۔ دراصل وہ بیرونی دنیا کے مقابلے میں اپنے اندر کی دنیا کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان کی اس پرائیویٹ ورلڈ تک رسائی پا سکیں تو پتہ چلے گا کہ ان کی باتیں اور حرکات 100% معنوی ہیں۔ اس حالت کو عام الفاظ میں سیلف ابزرپشن کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس حد تک بڑھ سکتی ہے کہ مریض کے لیے وقت کا احساس مٹ جاتا ہے، اور یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ کس جگہ موجود ہے، اور بعض اوقات تو مریضوں کی بھوک پیاس تک ختم ہو جاتی ہے، وہ لگاتار کئی دنوں تک بنا کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ کھلانا بھی چاہیں تو وہ نہیں کھائیں گے۔ بعض ایکوریٹ کیسز میں تو مریض پرسنل ہائیجین اور حاجت تک سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو گردآلود چہروں اور خستہ لباس میں سڑک کے کنارے پر بیٹھے رہتے ہیں، کبھی یوں ہی خلا میں گھومنے لگتے ہیں، کبھی سر جھکا کے کچھ بڑبڑانے لگتے ہیں، اور کبھی اچانک ہی ان پر جنون طاری ہو جاتا ہے تو وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ ان میں اکثر لوگوں کو شیزوفرینیا کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر انہیں پاگل سمجھ کر حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور بعض تو پتھر پھینکنے سے بھی نہیں چوکتے۔ شیزوفرینیا کی ابتدائی سٹیج سے گزرتے ہوئے وجدان کو بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جب لوگوں نے اس پر آوازیں کسیں اور اس پر پتھر پھینکے اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے، ان الفاظ پر مصباح عظیم کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا۔ مزمل نے فوراً ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تھپکتے ہوئے انہیں ریلیکس کرنا چاہا، مگر اپنے بیٹے کے اس گزرے ہوئے درد کو بھی برداشت کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔ ڈاکٹر احمد اسے سنجیدگی سے کہتے رہے، ویسے آپ کے بیٹے کی پرسنل ٹریجڈی سے ہٹ کر بھی یہ کیس بہت انوکھا ہے۔ عام طور پر شیزوفرینیا کسی جذباتی صدمے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر وجدان کے مرض کا براہ راست تعلق ملیحہ کی موت سے ہے۔ ملیحہ کی اچانک موت نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ وہ آج تک اس صدمے سے باہر
ابھر نہیں سکا۔ بہرحال میرے تجربے کے مطابق تو وجدان میں شیزوفرینیا کی تمام علامات پائی جاتی ہیں۔ اس کی کیس ہسٹری بتاتی ہے کہ ملیحہ کی موت کے بعد وجدان سیلف ابزرپشن کے فیز سے گزرا تھا، حالانکہ وہ جلد ہی کسی پراپر علاج کے بغیر اس فیز سے باہر بھی آ گیا تھا، جس کے لیے آپ کو شیان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس بچے کے ساتھ جذباتی وابستگی نے ہی اسے حقیقی دنیا کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا، ورنہ شیزوفرینیا کے مریضوں میں ویل پاور کے استعمال کی مثالیں بہت کم ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس میں کسی دوسرے مریض کی طرح ہی ذہنی انتشار اور ارتکاز کی کمی پائی جاتی ہے، گو کہ یہ علامات شدید نہیں، اور وہ کئی سالوں سے ان علامات کے ساتھ کسی حد تک نارمل لائف گزار رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں خیالات کی رو ہر وقت بہتی رہتی ہے، اور ایفیکٹ فلو کی علامت تو آپ نے بھی نوٹ کی ہوگی۔ 10 سال بعد لوٹنے پر اس کے انداز میں نہ تو گرم جوشی ہے اور نہ ہی وہ کسی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ اسے ملیحہ نظر آتی ہے؟ وہ چپ ہوئے تو مزمل جلدی سے بولا، "ڈیٹس ہیلوسینیشن"، اور یہ شیزوفرینیا میں بہت کامن ہے۔ حالانکہ زیادہ تر تو آڈیٹوری ایکسپیرئنس کی رپورٹ کرتے ہیں، لیکن بہت سے مریض ایسی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی۔ وجدان کو ملیحہ نظر آتی ہے کیونکہ وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی شدید خواہش کے پیش نظر اس کے ذہن نے ملیحہ کی شبیہ تراش لی ہے اور اس کی یادداشت۔ کیا وہ واقعی یادداشت کھو چکا ہے؟ ایک اور سوال ہوا۔ ڈاکٹر احمد نے ترحم آمیز نظروں سے مصطفیٰ عظیم کو دیکھا۔ بدقسمتی سے شیزوفرینیا کے اکثر مریضوں کو یادداشت کھونی پڑتی ہے، کبھی جزوی اور کبھی مکمل طور پر۔ دراصل ان مریضوں کے دماغ میں کسی شعوری کوشش کے بغیر خیالات کا ریلا بہتا چلا جاتا ہے۔ یہ کسی مچھلی بازار کی طرح ہی ہے جہاں ہر باز آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، نتیجتاً آپ کسی کو بھی توجہ نہیں دے پاتے۔ اس کو ذہنی ارتکاز کی کمی کہتے ہیں۔ یہ کمی صرف سوچوں پر ارتکاز کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ یادوں پر بھی ارتکاز نہیں کر پاتے۔ اور اتنا تو سبھی جانتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو یاد نہیں رکھ پاتے تو اسے بھول جاتے ہیں۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولے، لیکن ہماری یادداشت اور ہمارے جذبات کے بیچ گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی ممکن ہے وجدان کی یادداشت شیزوفرینیا سے نہیں بلکہ جذباتی صدمے سے متاثر ہوئی ہے۔ اس سچویشن کو فیگیو اسٹیج کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایمنیشیا کی اس قسم میں خاص طور پر جذباتی دھچکا یادداشت کے کھونے کا سبب بنتا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ یادیں محفوظ رہ جاتی ہیں۔ حالانکہ ضروری نہیں کہ ان یادوں میں کوئی ربط ہو، لیکن وجدان کے ذہن میں وہی یادیں تازہ رہیں جو ملیحہ سے متعلق تھیں، اور فیگیو اسٹیج میں کبھی کبھار مریض اپنی اصلی شخصیت کو کھو کر نئی شخصیت بنا لیتے ہیں، جیسے وجدان نے خود کو عبداللہ کی شخصیت میں ڈھال لیا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ مصطفیٰ عظیم کی آواز میں اس کے ساتھ ساتھ اندیشے بھی بول رہے تھے۔ ڈاکٹر احمد سنجیدگی کو ترک کر کے مسکرائے، کیوں نہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایسے مریضوں کا علاج مشکل نہیں ہوتا، اصل مسئلہ ان کا اعتماد حاصل کرنا ہے، کیونکہ اکثر مریض کبھی نہیں مانتے کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ موجود ہی نہیں۔ لیکن وجدان کے ساتھ ایسی کوئی دقت نہیں، وہ قبول کرتا ہے کہ ملیحہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ہیلوسینیشن کو بھی سیراب کہتا ہے۔ اس صورت میں علاج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اس کی یادداشت ان کی تسلی دینے پر مزمل کی فکر مندی کم تو ہوئی تھی، ختم نہیں ہوئی۔ ان کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہوگی، وہ تو ریسٹور ہونا شروع بھی ہو چکی ہے، بلکہ حقیقتاً تو وجدان کی یادداشت گئی ہی نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ 10 سال تک وہ ہر پل ملیحہ کو سوچتا رہا ہے اور کسی اور یاد کو اس کے ذہن میں جگہ نہیں ملی، تو وہ فرنٹ سائڈ سے ہٹ کر بیک سائڈ پر چلی گئی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم کسی چیز کو کہیں رکھ کر بھول جائیں، مگر یاد کرنے پر یاد آ جاتا ہے کہ فلاں چیز کہاں رکھی تھی۔ وجدان کچھ بھی بھولا نہیں ہے، بس اسے یاد نہیں رہا، جبکہ یادداشت کا گم ہونا تو اسے کہتے ہیں جب کوشش کے باوجود کسی کو کچھ یاد نہ آئے۔ لیکن وجدان جیسے جیسے اپنی پچھلی زندگی کی طرف لوٹے گا، اسے دھیرے دھیرے سب یاد آ جائے گا، لیکن اس دوران اپنے لوگوں کو وجدان کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ یادداشت کی بحالی کے عمل کے دوران اکثر لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر تک وہ انہیں وجدان کے متعلق ہدایات دیتے رہے، پھر مزمل ان سے دعائوں کا پرچہ لے کر اگلی سیٹنگ کی اپائنٹمنٹ سیٹ کرتے ہوئے اپنے ابو کے ساتھ جانے کے لیے کھڑا ہوا اور ان سے ہاتھ ملا کر دونوں کمرے سے باہر چلے گئے۔